السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر شو ہمزاد سیکنڈ سیلف۔ ہمزاد سیکنڈ سیلف کیا ہے؟ ایک ہڈن پرسنالٹی جس کو ہمارا سب کانشیس مائنڈ کنٹرول کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر ایک بیسک انسٹنکٹ، ایک چھپی ہوئی انرجی ہوتی ہے۔ اس انرجی کو سپریس کیا جا سکتا ہے، چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ہڈن انرجی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتی ہے اپنے ایکسپریشن کا، اپنے اظہار کا، کبھی باڈی لینگویج، کبھی ایکسپریشنز، کبھی ایموشنز اور کبھی ڈریمز کی صورت میں۔ ڈریمز ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہمارے پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنے میں، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے مائنڈ کا ایک بڑا حصہ سب کانشیس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ سائیکو انالیسس کی مدد سے ہم اس سب کانشیس ہمزاد یا سیکنڈ سیلف کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اسی ریفرنس سے آج ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ سے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں۔ آج کے ہمارے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، احمد فراز صاحب۔ سر ویلکم ٹو آر شو۔ آج میں آپ سے کچھ یہاں پہ ایسا پروگرام ہے کہ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ سائیکو انالیسس کے بارے میں آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ کیسا ہوگا یہ پروگرام؟ یہ جو ہوتا ہے ہر شخص کے اندر ایک چور ہوتا ہے، وہ بڑا بزدل ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بات نہ پوچھ لے وہ بات نہ پوچھ لے، اس لیے جواب دینے میں بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ آپ ایسا فیل کر رہے ہیں؟ ہاں، ایسا لگتا ہے جو آپ نے بتایا ہے جس طرح سے، جی، اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو لیکن آپ کو جواب فوراً دینا ہوگا، آپ کے پاس سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوگا۔ فرسٹ ہم نے اپنے پروگرام کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ پارٹ ہمارا ہے جی پرسنالٹی کوسچنرز ہوں گے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہمارا پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوگا۔ تو ہم اب چلتے ہیں اپنے فرسٹ پروگرام فرسٹ پارٹ کے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو ہے جی پرسنالٹی کوسچنر۔ جی اب یہ ہمارا پرسنالٹی راؤنڈ ہے، اس کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جی ریپڈ فائر راؤنڈ۔ میں بڑی تیزی سے بھی کوشچن کر سکتی ہوں آپ سے، لیکن آپ نے جواب دینے ہوں گے فوراً۔ مجھ سے توقع نہ کہ اتنی تیزی سے میں بھی جواب دوں۔ پہلا کوشچن ہے ایٹ ون ود نیچر، کیا آپ نیچر کے قریب ہیں؟ پارٹلی یس، پارٹلی یس۔ جی سیکنڈ کوشچن ہے لکی ان لو، اگین پارٹلی۔ اگلا ہمارا کوشچن ہے اسمارٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسمارٹ ہیں؟ پتہ نہیں، نو۔ آپ نہیں، اوپن مائنڈیڈ ہیں آپ؟ اوپن، ہاں، بلنٹ ہوں۔ اسپرچل ہیں، روحانیت کی طرف ہے آپ کا؟ نو۔ اریٹیبل ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں جلدی؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ مس انڈرسٹوڈ، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں؟ پارٹلی۔ اس میں بھی آپ نے نہیں، سچی ہاں بات یا نہ ہے۔ میں جواب دیں گے؟ اب میں کیا کروں، میں غلط تو کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، آئی ویلیو مائی ایبلٹی ٹو ٹرسٹ مائی سیلف، میں اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے اس پہ ہے۔ آئی ڈو۔ یو ڈو، اوکے۔ آئی ایم ایبل ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس، میں اپنے تجربوں سے سیکھتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں سیکھتا اپنے تجربوں سے، تو میں بھی نہیں سیکھتا۔ اچھا۔ آئی سم ٹائمز ایکسپیرئنس ڈیجا وو، ڈیجا وو آپ جیسے وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ یہاں آ چکے ہیں، اس سین کو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ سب کچھ پہلے ایکسپیرئنس کر چکے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ فیل کرتے ہیں؟ جی، کئی شہروں میں میں گیا، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہی بالکل منظر پہلے میں دیکھ چکا ہوں، انہی لوگوں سے مل چکا ہوں، یہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ آئی ایم ایکسٹریملی بلائنڈ ٹو اسمال ڈیٹیل پرسن، میں بہت زیادہ چھوٹی ڈیٹیلز میں جانے والا انسان نہیں ہوں۔ نو۔ آئی ایم مور ایروگینٹ دین موسٹ پیپل آئی نو، آپ ایروگینٹ، آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ایروگینٹ ہیں؟ نو۔ نو۔ آئی نیور فیل دیٹ آئی ایم ویری نروس، آپ نروس تو نہیں ہیں؟ ہو جاتا ہوں، ہو جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے بھی ہو جاتا ہوں، اور جگہ بڑی جگہ ہے جہاں۔ اس کا میں پھر کیا لکھوں، ایگری کرتے ہیں آپ؟ یس۔
I often feel that I am very intelligent. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ذہین ہوں. نہیں میں تو نہیں سمجھتا. آپ نہیں سمجھتے. ایوریج ٹائپ. I don't like to worry about the future. میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا. ہوتا کیوں نہیں ہوں؟ ہوتے ہیں آپ. ہاں. I am health conscious. میں ہیلتھ کانشیس ہوں. I find it difficult to take a joke. مجھے No, You can. I can. I am a very open person. Of course. Yes. I feel that I am very pessimistic. آپ ہوتے ہیں. Sometimes I'm optimistic, sometimes I'm pessimistic. So how can you say? in مطلب total? زیادہ تر آپ کا جو ہوتا ہے ایک رجحان جس کو کہتے ہیں pessimism کی طرف ہوتا ہے. I know that. جی. But I always see the silver lining around the darkness جی. and around the cloud of darkness. I avoid having to be on time. آپ ٹائم پہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتا؟ آتے ہیں. I avoid having to communicate. کمیونیکیشن مجھے پسند نہیں ہے, میں اوائڈ کرتا ہوں. لیٹر رائٹنگ آف کورس. ویسے ایک کمیونیکیشن آپ پسند کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. I always feel that I am reliable. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریلائبل ہیں, No. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. No. I get bored if I feel I have to meet deadline. اگر میرے سامنے ڈیڈ لائن کوئی دے دی جائے تو میں بور ہو جاتا ہوں. بالکل ہو جاتا. I avoid having to go with my first instinct. فرسٹ انسٹنکٹ جو آپ کی ایک ہوتی ہے, ایک اس پہ آپ نہیں جاتے ہیں, آپ پہلے سوچتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں, یا ایک فرسٹ اسپونٹینیس بھی ہوتا ہے. جی. I could be spontaneous at times. Sometimes I change. Twice. I am sometimes uncomfortable around people who are very intelligent. No. I feel happy, comfortable. آپ کو اچھا لگتا ہے انٹیلیجنٹ پیپل کے ساتھ رہنا. I avoid having to listen to others. میں دوسروں کو سننا پسند نہیں کرتا. Sometimes یہ بات ہے دوسرے. Depends what the others are saying. If they are talking rot, then I will not tolerate. At work I am quiet. میں خاموش رہتا ہوں کام کے وقت. نہیں بولتا رہتا ہوں, بڑبڑاتا رہتا ہوں. I feel that I am very introverted. میں اپنے اندر رہنے والا ایک انسان ہوں, اپنی ذات کے اندر. I try to be positive in all situations. میں کوشش کرتا ہوں ہر سچویشن میں Not پازیٹیو. always. نہیں. Depends. It depends. I like to be alone with my thoughts. میں اپنے تھاٹ کے ساتھ اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں. Sometimes. An element of risk adds spice to life. آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ کچھ اسپائس لائف میں ہونا چاہیے, کوئی رسک ہونا چاہیے. Your personality is attractive to opposite sex. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ This should be answered by you. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اسی سمجھتا ہوں, اپوزٹ سیکس ہی بتا سکتا نا. نہیں, مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں؟ ہاں کہتا ہوں. کرتے ہیں. یو forget easily an awkward social error. آپ آسانی سے بھول جاتے ہیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. No. نہیں. Sir, what would be your ideal gift? Cologne, flowers, watch, shoes, یا any other, کوئی بھی اگر کوئی آپ کو پسند ہو, آپ کے لیے آئیڈیل گفٹ کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کو دینا چاہے؟ Sweet words. جی. Sweet words. خوبصورت الفاظ کافی ہیں. اچھا, ان میں سے آپ کچھ سلیکٹ نہیں کریں گے. تھینک یو. سر, ڈو یو بلیو ان سپرسٹیشن؟ سم ٹائم والی بات ہے بھائی, بیکاز اٹ ڈپینڈس. آپ تو سائیکاٹرسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچپن میں جو کہانیاں آپ سنتے ہیں, جو نانی دادی یا بعض لوگ سناتے ہیں, جی, تو اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ جو آپ کو آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں وہ اثر ہوتا ہے آپ کا اس پہ سپرسٹیشنز کے حوالے سے؟ اس ایج میں جس میں ہونا چاہیے
تو وہ ہوتا ہے تو اٹ گوز ان یور سب کانشیس آپ کے جاتا ہے. بلیک کیٹ کراسنگ دا وے برنگز بیڈ لک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو بیڈ لک ہوتی ہے؟ مشہور یہی ہے، لیکن کئی دفعہ کالی بلیاں ہمارا راستہ آپ اس میں بلیو نہیں کرتے. سرٹن نمبرز اینڈ ڈیٹس آر ان لکی فار می. کچھ ڈیٹس آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ نمبرز اور ان لکی ہو سکتے ہیں. یو پلیڈ سک ٹو اوائڈ ریسپانسبلٹی. آپ نے کبھی ایسا ایک کوئی بہانہ کیا ہے ریسپانسبلٹی سے بچنے کے لیے؟ بہانہ کیا ہے کہ آپ اوائڈ کریں. سر درد ہے جی، میں نہیں کر سکتا جی. یہ آپ کر چکے ہیں؟ ہاں جی بہت. یو ہیو اے ہائی اوپینین آف یور سیلف. ناٹ ایگزیکٹلی. یو وش یو ور سم ون ایلس. نو. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کچھ اور ہوتا؟ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں سمجھوں گا، چاہوں گا بھی نہیں. نہیں چاہیں گے. یو ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ میں سب پہ کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں؟ سب پہ کرتا ہوں، جب تک وہ ادروائز پروو نہ کر دے. یو آر ٹربلڈ بائی فیلنگ آف گلٹ. آپ کو کچھ گلٹ ہے؟ ہوگا گلٹ تو، اور گلٹ ہوتا ہے تو اس کی وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا گلٹ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ آپ کو ٹارچر میں رکھے. یو فیل ریسٹلیس وداؤٹ نوئنگ دا ریزن. آپ کو کئی دفعہ بے چینی سی ہوتی ہے. آپ کو مجھے پتا ہے جی ہوتی ہے بعض اوقات. شیئر کرنے سے پہلے کیا وجہ بے چین رہتا ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی ایک ریسٹلیسنس رہتی ہے. موسٹلی یو ڈو تھنگس ٹو پلیز ادر پیپل. نو. نو. یو ہیو ایز مچ ول پاور ایز دا نیکسٹ پرسن. نو آئی ایم ناٹ. یو ڈونٹ ہیو. نو آئی ڈونٹ ہیو. ڈو یو تھنک یور پرسنالٹی واز لیڈ ڈاؤن ایز اے چائلڈ. بچپن میں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی کو سپریس کیا گیا ہو؟ وہ تو میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، لیکن وہ یاد کرنے کی بات ہے. کوئی ایسا نہیں آپ کو خیال؟ بات نہیں. ایز اے چائلڈ یو ور افریڈ آف ڈارک. لگتا تھا، اب بھی لگتا ہے. موسٹلی یو ڈو تھنگس ٹو پلیز ادر پیپل. I have told you no. 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 You only read headlines in the newspaper. That's correct. You buy things on impulse. That's right. You try to be positive in all situations. Not essentially. نہیں. No. یہاں پہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ کا فرسٹ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کہیں جائیے گا نہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے ساتھ. صحافی فیکٹس کو اس طرح ٹوسٹ کرتے ہیں اور خود پارٹی بنتے ہیں اور عوام کو اور پوری دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. ایسی سوچ کے ساتھ 500 سال پہلے آپ کو پیدا ہونا چاہیے تھا، اب نہیں. خدا کا خوف کریں آپ. جو ہمارے کلچر میں وہ تو ہم نے دکھانا ہے نا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ؟ مختلف معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی معاملات پر عوام کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. عالیہ نذیر اور شفیق اعوان کے ساتھ ہر جمعرات اور جمعے کی رات 11 بجے. آپ نے آج تک عام لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ججز جو ہیں وہ کہاں سے ان کا کیریئر چلا ہوا ہے اور آپ نے انہیں انلیگلی اتارا ہے. تاریخ کو یہ ججز آٹومیٹکلی بحال ہو جائیں گے. اتنی مہنگائی اب کیا کیا جائے گا؟ بائیکاٹ کریں گے الیکشنز کا؟ مجھے تو لگتا ہے بہت سارے لوگ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے جیل جائیں گے. اتنا آٹا مہنگا کر دیا ہے تو گھی کا ڈبہ دیکھ لیں، اتنا مہنگا کر دیا ہے. یہ شوکت عزیز کو بلائیں نا، وہ کہتے تھے شوکت عزیز آپ کہ میں یوٹیلیٹی اسٹور سے لوگوں کو آٹا سپلائی کروں گا. کرے آپ نے میاں صاحب کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیبی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. آپ ویسے کنٹروورشل کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر کنٹروورشل ہو سکتا ہے. جو نشا چیز پارٹی بنائی تھی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں نہیں بنائی تھی. 30 کا 18 سال کا نیا سامنے
اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ اگر مونس الائی لاہور سے الیکٹ ہو جائے تو پھر میری بات یہ مان لینا کہ الیکشن یہی ڈر میاں صاحب کو نہیں ہوگا؟ میاں صاحب کی قبر تھی پرائیو انڈیا میانی صاحب اور یا زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتے داتا صاحب ہوتی لیکن میاں صاحب نہیں چلو تو کریں کون کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کھر زندہ ہے پنجاب کے لیڈر نہیں پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں پھر کچھ عرصہ آپ پارٹی کا لیڈر ملک اور قوم کے انٹرسٹ کے خلاف چل رہے ہیں میں اس کا ساتھ دینا جرم سمجھتا ہوں. آج کے بعد ہزاروں آج کا تقاضا یہ ہے کہ تمام پاکستانی ایک پوائنٹ پر یا 2 پوائنٹ پر اس پر راضی ہو جائیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں, ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم انصاف ایسا چاہتے ہیں جو غریبوں کو بھی وہی انصاف ملے جو امیروں کو. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے ایک قسم کا جوڈیشل سسٹم ہو اور غریبوں کے لیے دوسرا ہو, اور سب کو انصاف ملنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈریم موڈ, ہمارے خواب. ہم کیا خواب دیکھتے ہیں؟ سر ڈریمز تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. ڈریمز میں پری کوگنیٹو ڈریمز بھی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ایک پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر ایک ڈریمز ہوتی ہیں کلیئر-وائنٹ ڈریمز جس میں آپ اسی طرح کے واقعہ پورا ایک دیکھ لیتے ہیں جو کسی کے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے یا پیش آنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ کامن ڈریمز کے بارے میں. تو میں آپ سے یہاں پہ ایک کامن ڈریمز کی لسٹ ہے. اگر آپ کو ان میں سے آپ نہیں ایگری کرتے کسی ڈریم کے ساتھ, آپ اپنے طور پہ بھی کوئی بتا سکتے ہیں جو آپ فریکوینٹلی یا دیکھتے ہیں. کئی ڈریم ہوتی ہیں جو ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. آپ اپنے طور پہ اپنی کوئی ڈریم بھی بتا سکتے ہیں. فرسٹ ہے اینیملز, جانوروں کے بارے میں آپ ڈریم دیکھتے ہیں. کار, فالنگ, گرتے ہوئے اپنے آپ کو, فلائنگ, اڑتے ہوئے, فائر, آگ, چیٹنگ. سر اب چیٹنگ یہ کافی واسٹ ٹرم ہے. چیٹنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ خود کو بھی چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, کسی اور کو بھی چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ہاؤس, گھر, رننگ, دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو. اسنیک, سانپ, یہ اکثر لوگ ہوتا ہے جی. واٹر, پانی, فلاورز, پھول. لاسٹ, آپ کو لگتا ہے کہ دفعہ کہ راستہ نہیں مل رہا, آپ گم گئے ہیں کسی جگہ پہ, راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے. ٹریولنگ, اپنے آپ کو سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں. سر ان میں سے اگر آپ کسی ڈریم سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں یا اپنے طور پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. نہیں شام وام تو نہیں, لیکن کس طرح کی آپ خواب دیکھتے ہیں؟ تو خواب یاد نہیں. سر ایک بات بتائیں, آپ خواب میں شاعری بھی کرتے ہیں؟ جاگتے میں شاعری کرتے ہیں, خواب میں نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خواب اپنے یاد نہیں رہتے. ہاں موسٹلی. لیکن ان میں سے کوئی آپ کا خیال ہے کہ کوئی بھی آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں, کبھی کبھی اینیملز سے کون سے اینیملز آپ اگر بتانا پسند کریں گے؟ ہاں یہ چیتا, شیر وغیرہ اس طرح کے آپ دیکھتے ہیں. سر اب ہم آتے ہیں اپنے ویژول راؤنڈ کی طرف. یہاں پر آپ کو کچھ تصویریں نظر آئیں گی. یہاں پہ 3 سیٹس آف پکچرز ہیں. یہ فرسٹ سیٹ ہے جی. اس میں آپ نے یہ تصویریں دیکھنی ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو وچ پکچر اپیلز ٹو یو موسٹ ایٹ دس مومنٹ. آپ یہ تصویریں دیکھیں. یہ جی یہ نمبر 4, یہ جو گرین میں ہے جی. نہیں یہ کون سا ہے؟ ساتھ مڈل والا. یہ جو درمیان میں ہے ڈاؤن, ہاں مڈل والا. اب میں آپ کو ایک اور سیٹ آف پکچرز دکھاتی ہوں. اس کے علاوہ آپ نے یہ سیٹ دیکھنا ہے. اس میں آپ نے یہ بتانا ہے چوز دا پکچر دیٹ برنگز دا فیلنگ آف کمفرٹ اینڈ سیکورٹی ان یور مائنڈ. آپ کو کمفرٹ اور سیکورٹی کی فیلنگ کس پکچر میں آتی ہے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کمفرٹ یا سیکورٹی؟ I don't think colors have to do anything with a sense of security or. لیکن اس وقت آپ کو کون سی اپیل کر رہی ہے پکچر؟
آپ کے موڈ کے حساب سے. ٹاپ رائٹ. یہ والی جی؟ ٹاپ رائٹ. یہ والی؟ ہاں. اچھا. اب میں ایک اور اب شیپ کی طرف آتے ہیں. یہ بھی آپ کو اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوگا سر. یہ دیکھیں شیپس اور کلرز ہیں. دوبارہ سے میں پھر سے دوبارہ سے بھی ادھر دیکھے جاؤں گی یہاں تک. پھر سے میں آپ کو واپس سے ایک دفعہ دیکھے جاتی ہوں. کون سا آپ کو شیپ یا کلرز اپیل کر رہے ہیں؟ وہ جو بک اور قلم اوپر تھا, بلیک بک اور اوپر. اچھا میں آگے جاتی ہوں. یہ والا آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ بک اور قلم ہے؟ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟ جی ٹھیک ہے سر. اب آپ نے بتانا ہے وچ از یور کلر. آپ کا کلر کیا ہے؟ آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ مجھے نیوی بلو اور میرون. آپ کو نیوی بلو اور میرون پسند ہے. جی ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہائی کمان کے روبرو عروسہ عالم کے ساتھ اپ کلوز اینڈ پرسنل ہر ہفتے کی رات 8 بجے صرف نیوز 1 پر. پاکستان کی سالمیت کو مختلف منفی قوتوں اور دشمن لابیز کی جانب سے درپیش خطرات کا ماہرانہ جائزہ زاہد سمان کے ساتھ. براس ٹیکس زاہد سمان کے ساتھ ہر منگل کی رات 10 بجے. پاکستان سے سچی محبت الفاظ کے حوالے سے اگر ہم ڈاکیومنٹریز بنائیں اور ہم تقاریر کریں تو یقیناً وہ سچی محبت نہیں ہے. محبت وہ ہوتی ہے یا خلوص وہ ہوتا ہے یا اپنے ملک سے کمٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو بغیر الفاظ کے ہو اور وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتی ہے. اقتدار کے ایوانوں سے اختلاف کے میدانوں تک لیڈروں سے ناصرہ زبیری کی گفتگو. سلام پاکستان ہر جمعرات کی رات 10 بجے صرف نیوز 1 پر. ویلکم بیک. آپ نے بچپن میں کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی. آج ہم آپ کو ایک بہت اچھی کہانی سنا رہے ہیں. سر یہ ہے اسٹوری راؤنڈ. اس میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. ایک صحرا ہے, ایک ڈیزرٹ ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ 5 جانور ہیں جن میں ایک شیر ہے, گائے ہے, بھیڑ ہے, بندر ہے اور گھوڑا ہے. اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ پانی بہت کم ہے آپ کے پاس. آپ سب ایک وقت میں سروائیو نہیں کر سکتے, تو آپ کو ایک بہت ٹف ڈیسیجن لینا پڑے گا. حالانکہ سارے جانور آپ کو بہت عزیز ہیں, مگر پھر بھی آپ نے کسی ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے چھوڑنا پڑے گا. باری باری آہستہ آہستہ آپ نے ایک ایک جانور کو جو لیس امپورٹنٹ ہے چھوڑتے ہوئے جانا ہے.
اور سب سے آخر میں آپ کے ساتھ وہ جانور رہے گا جو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب جانوروں میں سے شیر، بھیڑ، گائے، بندر، گھوڑا، سب سے پہلے آپ کس کو چھوڑنا پسند کریں گے؟ بندر کو. بندر کو. وہ آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سر شیر صاحب کو بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے سر اگر آپ کچھ بتائیں گے، کچھ ریزن بتائیں گے کہ کیوں آپ چھوڑنا چاہیں گے؟ بندر کو کیوں آپ نے پہلے چھوڑا؟ بندر کو اس لیے کہ وہ سوائے ایسے کہ نکالی کرے اور وہ کرے اور تو کچھ اس کا فائدہ ہے نہیں. آپ کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر پانی زیادہ پی جائے گا، دوسروں کا حق آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حساب سے بھی آپ سوچ رہے ہیں اور لیس امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس کے بعد آپ نے شیر کو چھوڑا ہے. شیر کو کس لیے چھوڑا ہے؟ شیر کو اس لیے کہ اس کا کوئی میرے نزدیک فائدہ نہیں ہے میرے ساتھ ہو تو. جی. نہ میں اس کو کھا سکوں نہ وہ مجھے، بلکہ وہ مجھے کھا جائے گا. اور اس کے بعد سر؟ اس کے بعد گائے کو بھی چھوڑ دوں گا. اس کا ریزن آپ بتائیں گے؟ اس کا بھی یہ کہ گائے کا سوائے اس کے کہ اس کو چرانا پڑے اور پانی پلانا پڑے، اس کا اور تو کوئی فائدہ نہیں. دودھ دیتی ہے تو میں دودھ تو نہیں سکتا. جی. تو لائبلٹی ہوگی. اچھا، گائے بھی آپ نے چھوڑ دی، لائن بھی چھوڑ دیا، بندر کو بھی چھوڑ دیا، اب 2 جانور رہ گئے. جی. آخر میں 5 to choose بھی 2 جانور میں سے بھیڑ اور گھوڑا اب رہ ہاں گئے. جی. اب آپ کس کو چھوڑیں گے؟ بھیڑ کو. بھیڑ کو چھوڑیں گے. بھیڑ کو کس لیے چھوڑیں گے؟ اس لیے چھوڑوں گا کہ اب سرا مجھے طے کرنا ہے. آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ ضرورت نہیں ہے. گھوڑا میں رکھوں گا کہ اس کو. آپ آخر میں سب سے اپنے ساتھ گھوڑا رکھنا چاہیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ کے لیے ان سب جانوروں میں سے گھوڑا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ آخر تک رکھنا چاہیں گے. ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد ہم اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف آئیں گے پرسنالٹی اسسمنٹ کے ساتھ. تو کہیں جائیے گا نہیں، اسٹے ود اس. داو پیچ، سیاستدانوں کا بے نقاب اظہار خیال اور شفیق آوان کے چپتے ہوئے سوالات. ہر بدھ کی رات 10 بجے صرف نیوز 1 پر. ڈپلومیٹک انکلیو، غیر ملکی سفارتکاروں کی نظر سے پاکستان کا جائزہ، ذاتی بھی سیاسی بھی. انجم نیاز کے ساتھ ہر اتوار کی شام 7 بجے صرف نیوز 1 پر. ویلکم بیک. اب ہمارا فائنل راؤنڈ ہے پرسنالٹی اسسمنٹ کا. سر میں نے کچھ اسسمنٹ تو کی ہے. اچھا. آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی، ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ایک اسسمنٹ ہے. میں پہلے آپ کو بتاؤں گی کچھ آپ کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں. آپ نے پھر یہ جب آپ کو میں بتا دوں گی پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں، کہاں تک غلط ہوں، اور اپنی آپ نے رائے دینی ہے. میں بتاؤں آپ کو جو میں نے کیریکٹرسٹکس آپ کی دیکھی ہیں اس پرسنالٹی اسسمنٹ کے دوران. ظاہر ہے ایک تو آپ کریٹو تو ہیں ہی ہیں، کریٹو تو بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ. رومانٹک بھی ہیں، پیشن بہت ہے آپ میں، پیشنیٹ ہیں. ایکسپریسو بہت ہے، ایکسپریشن بہت زیادہ آپ کا ہے. وہ یہ ساری چیزیں تو خیر ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ لائل بھی ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بہت لائل ہیں. جینرس بھی آپ کافی زیادہ ہیں. اسٹرانگ ایگو بہت زیادہ آپ کا ایگو بہت اسٹرانگ ہے. اور نیچر کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک لنک ہے، وہ بھی ہے. لیکن ایک جو آپ کی ہے، آپ سینسٹیو بہت زیادہ ہیں. آپ کو جو بہت زیادہ چیز تنگ کرتی ہے نا، وہ آپ سینسٹیونیس آپ کی بہت زیادہ ہے. بہت پرابلم ہے آپ کو یہ اس چیز کے. اور جب آپ پھر سینسٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کریٹیکل بھی کافی ہو جاتے ہیں.
یہ ایک چیز آپ نے، یہ اب نیگیٹو پوائنٹس میں آ رہی ہے. پہلے آپ کے پازیٹیو پوائنٹس تھے، اب یہ نیگیٹو پوائنٹس آ رہے ہیں. آؤٹ اسپوکن ہیں آپ، جب آپ بولنا چاہتے ہیں آپ کو بولتے ہیں. رسک ٹیکر بھی ہیں، کبھی کبھی آپ رسک بھی بہت زیادہ لے لیتے ہیں. اور ایکسٹریملی سر آپ پوزیسو بھی بہت زیادہ ہیں. پوزیسونیس آپ میں بہت زیادہ ہے، وہ چیز میں دیکھ رہی ہوں. ایک اور چیز مجھے سر فیل ہوتی ہے کہ بچپن میں آپ بہت سینسٹیو بچے تھے. ایز چائلڈ آپ بہت زیادہ سینسٹیو تھے. آپ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے دوسرے بہن بھائی یا سبلنگس یا دوسرے فیملی ممبرس سے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں آپ کی نسبت، آپ کا کم رکھتے ہیں. آپ کو یہ فیلنگ تھی ایک بچپن میں. منی میٹرز اور ٹائم میں بھی آپ کافی مطلب اوپن ہیں، اس میں آپ ٹائم بھی آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، سب کچھ یہ چیزیں آپ میں ہیں. اوپننس تو آپ میں ایک ہے. آپ زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش رہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے ویسے، مگر کئی دفعہ آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. مطلب اس کوشش میں آپ کئی دفعہ ایک ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پوز کر رہے، سم ٹائم آپ ایک پورٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ٹھیک، مگر آپ پھر اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے. آپ کو یہ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے اس وقت. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اسی طرح ٹرسٹ کریں جس طرح آپ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی طرح لائل جس طرح آپ لوگوں کے لیے لائلٹیز ہیں آپ کی. آپ لوگوں سے بھی وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہی چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی وہی ریٹرن آپ کو اسی کا ملے. تھرلز اور ایکسائٹمنٹس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی فل آف سرپرائزز ہے. مطلب آپ کا چینجز بہت ہیں آپ کی پرسنالٹی میں. ایک سے دوسرے فیز میں آپ بہت جلدی ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. ایک فیز سے دوسرے فیز میں آپ کافی جلدی جاتے ہیں. چیلنجز کو پسند کرتے ہیں اور فریڈم لور تو آپ بہت زیادہ ہیں. فریڈم کے لحاظ سے ایکسپریشن آف تھاٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف تھاٹ ہو، اس میں آپ بہت بلیو کرتے ہیں. پابندیوں کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے دماغ میں جب بھی کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے نا تو آپ کو ہوتا ہے کہ فوری طور پہ میں اس کو پورا کر لوں. مطلب آپ کا خیال ہے کہ لائف از ٹو شارٹ، جو کرنا ہے ابھی کر لو. مطلب انسٹنٹ ریزلٹس آپ چاہتے ہیں ہر چیز کے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی جلد بازی میں آپ کی یہ پرابلمز بھی کریٹ آپ کے لیے کرتا ہے. اب آتے ہیں ہم رومانس کی طرف. رومانس میں آپ پرفیکشن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ خود ایکسپریسو ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ اسی طرح آپ کو شیئر کرے، آپ کی فیلنگس کو اسی طرح شیئر کرے، ایک لیول کی فیلنگس ہوں، تو آپ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. سکسیسفل ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو ریجیکشن کا ڈر رہتا ہے. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، اسی لیے آپ اکثر باتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کسی کو کہہ دوں گا تو اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو آپ اس ریجیکشن کو آپ فیس نہیں کر سکیں گے. یہ تو کنٹرڈکشن ہوگی نا. آپ نے کہا آؤٹ اسپوکن ہے. نہیں، آؤٹ اسپوکن کبھی ہو جاتے ہیں آپ. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے فیزز چینج ہوتے ہیں. کبھی آپ اس طرح ہوتے ہیں اور کبھی آپ کو مطلب آپ کے فیزز چل رہے ہیں، آپ چینج ہوتے ہیں. کبھی یہ آپ محسوس کرتے ہیں، کبھی آپ کو اس طرح محسوس آپ کے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے چینجز آتے ہیں فیزز. کبھی آپ اس طرح ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ مطلب ایک اٹریکشن جو ہوتی ہے اپوزٹ سیکس میں، آپ کو جتنی جلدی انفیچویشن اٹریکشن ہوتی ہے اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے. تیزی سے آپ کی نئی اٹریکشنز بنتی ہیں اور ختم بھی ہوتی ہیں. اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ کو کیونکہ ڈلنس اور مونوٹنی پسند نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو چینج چاہیے ہوتا ہے. یہ اسی چیز کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو چینج چاہیے ہر چیز میں. یو آر کانسٹینٹلی ان سرچ آف اے ٹرو لو. آپ کو ابھی تک ایک سچے پیار کی تلاش ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں آپ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو ویسے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان بھی بات دل میں نہ رکھے. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں، مگر دوسرے انسان جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی دل میں بات کو نہ رکھے. اور آپ جب آپ کی اٹریکشن ختم ہوتی ہیں، جب آپ کسی سے مطلب چینجز آپ جب چاہتے ہو، آپ اس سے ویسے نہیں ایک دم اس کو کسی کو چھوڑ دیتے. آپ اس کو بتائیں گے
کہ میں کس وجہ سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، یا مطلب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ریلیشن شپ نہیں میرا کام کر رہا ہے یا کیا وجہ ہے، آپ اس کو پورا ریزن دیتے ہیں. یہ آپ اب سر یہ تھا میرا اسیسمنٹ. اب آپ بتائیں گے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں اور کہاں تک آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. اب کچھ تو آپ نے پلس پوائنٹ بتائے، اور یہ نہیں کہ میرے بارے میں ہیں اور میں ان کو پسند کرتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ صحیح تھے. جی. اور 80% تو بالکل ٹھیک ہے. جی. بہت میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو واقعی ایسا لگتا ہے. جی. البتہ ایک دو باتیں ایسی ہیں جی جی جن کے بارے میں میری ریزرویشنس ہیں، تو میں جی نہیں سمجھتا کہ یہ 100% جی ٹھیک ہے، 50% بھی رائٹ ہے. جی ٹھیک ہے. تو باقی تو جو آپ کن باتوں سے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میری کن باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ اس کا بتانا پسند کریں گے؟ اگر اب مجھے پتا ہوتا میں نوٹ کرتا جاتا، لیکن آخر میں کچھ ایک دو آپ آؤٹ اسپوکن ہیں، اس میں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اٹریکشنز کے بارے میں جو چینجز آتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ آخر میں تو میں نے یہ باتیں کہی تھی. نہیں بس وہ ایک جو تھا کہ بتا کے میں چھوڑتا ہوں، وہ بتا کے نہیں آپ چھوڑتے؟ نہیں بس آپ ویسے چھوڑ جاتے بس کوئی کیوں نہیں دیتے کسی کو؟ وہ جیسے ہے نا میرا ہی شعر ہے، وہ مدتوں کی جدائی کے بعد مجھ سے ملا، جی تو اس طرح سے کہ اب میں خود گریز کرنے لگا. یہ پوائنٹ میں نے آپ کا مینشن کیا ہے سر. بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی مطلب یہ کہ آپ کی انفیچویشن اور اٹریکشنز چینج ہوتی ہیں، اس میں شک نہیں. کیونکہ آپ یہ محسوس، سر میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک کسی چیز کی تلاش میں ہیں، آپ کو وہ مکمل طور پہ آپ کو ملا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چینج آپ میں آتا ہے. اور کچھ سر آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں بہت ٹھیک کہا آپ نے. آپ کو یہ میرا سائیکو انالیسس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو. نہیں بہت یعنی اگر 50% بھی ہو جی تو بہت چیز ہے. یہ تو یہاں پہ آپ بتائیں کتنے کس حد تک میں 85%. تھینک یو سر، یہ تو پھر کافی ہائی مارکنگ ہے. سر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ اپنا شعر سنانا پسند کریں گے؟ اس پروگرام کے حوالے سے تو نہیں، خواب کی بات کی تو مجھے اپنے کوئی خواب کے شعر یاد آ گئے. ایک تو نظم ہے وہ یاد نہیں ہے، ہم اپنے خواب کیوں بیچیں، اور دوسری اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، یا کہ وہ خوابوں میں لگتی ہے خیالوں جیسی. اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن سر تھوڑا سا پورا ایک شعر پورا سنا دیں. ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شباہت اس کی، کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی. اور پھر یہ بھی ہے کہ پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے. اور ایک اور شعر ہے یاد آ رہا ہے جو کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. اور وہی شعر پورا یہی ہے. آپ کو پتہ ہے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں جیسے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں لیں. آخری شعر ہے کہ جو میرا مشن رہا جی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں آپ آئے. نہیں بہت شکریہ آپ کا، یہ اپنے اعتبار سے نیا پروگرام تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایک نیا پروگرام ایک پسند آیا ہوگا، ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب میں دیکھوں گا تو وہ اور بات ہے، اس کے بعد فیصلہ، لیکن مجھے اچھا لگا. نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.